الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، عید الاضحیٰ کا آج دوسرا دن ہے اور آج بھی اس کے بعد کل کے دن تک بھی عید کے دن شمار کیے جاتے ہیں اور مسلمان ان دنوں میں بھی قربانی کے عمل کو انجام دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہم لوگوں نے مختصر سنا اور اس کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح امتحان لیا اور کیسی قربانیاں انہوں نے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قربانیوں کو کیسے قبول فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سیرت سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ انسان عبادت کو انجام دینے کے بعد عبادت کی قبولیت کی فکر کرنے والا بنے. جو بھی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موقع دے، اس کے بعد اس کو اس بات کی فکر لاحق ہو، اس بات کی فکر پیدا ہو جائے کہ میری یہ عبادت، میرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہی سے اور آپ کی حیات ہی سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. چنانچہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جہاں پر ذکر کیا ہے وہاں پر یہ بھی ذکر فرمایا: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے مل کے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اٹھایا، اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی. وہ دعا یہ تھی کہ ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے عمل کو قبول فرما لیجیے. انک انت السمیع العلیم، آپ سنتے بھی ہیں ہماری دعاؤں کو، آپ جانتے بھی ہیں ہمارے احوال کو، ہماری کیفیتوں کو کہ کس انداز کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ ہم نے اس عمل کو انجام دیا ہے. تو ایک مسلمان جہاں پر قربانی کے عمل کو انجام دے، ایک مسلمان جہاں پر حج کے فریضے کو انجام دے، ایک مسلمان جہاں پر دوسرے اعمال کو، دوسری عبادتوں کو انجام دے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ میری یہ عبادت، میرا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت پالے. اس وجہ سے کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول ہوگا تو ہی وہ عمل قابل اعتبار ہوگا. اگر عمل تو ہم نے کر لیا لیکن اللہ کے پاس عمل قبول نہیں ہوا تو پھر وہ عمل قابل اعتبار نہیں ہوگا. اور دنیا میں جو انبیاء کرام علیہم السلام گزرے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ ہے، تو اس سے بھی انسانوں کو یہی تعلیم، یہی سبق اور یہی پیغام دیا گیا ہے کہ تم عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کی فکر کرنے والے بنو. اور فکر کا مطلب کیا ہے کہ بندہ عمل کو انجام دینے کے بعد اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، آپ کا حکم تھا میں نے قربانی کو انجام دے دیا، آپ کا حکم تھا میں نے حج کو ادا کر لیا، آپ کا حکم تھا میں نے فلاں عمل کو کر لیا ہے، اب میرے اس عمل کو آپ قبول کر لیجئے. اگر آپ عمل کو قبول نہیں کر کے میرے منہ پہ مار دیں گے اور اس عمل میں کمی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ عمل آپ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کیا جائے گا تو پھر میری ساری محنت، ساری قربانی، ساری مشقت ضائع ہو جائے گی. روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رب صائم لیس له من صیام الا الجوع ورب قائم لیس له من قیام الا السحر. کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ملتا،
اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے، عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور راتوں کو جاگتے بھی ہے، لیکن ان کا جو جاگنا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے یا غلط عمل کرنے کی وجہ سے روزہ بندہ دن بھر رہ رہا ہے اور بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے رہیں گے کہ جن کا صرف بھوکا اور پیاسا رہنا شمار کیا جائے گا، وہ عبادت شمار نہیں کی جائے گی۔ تو ہماری اس وقت یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں نے عید قرباں کو انجام دیا ہے، جانوروں کو ذبح کر کے ایک عبادت کو انجام دیا ہے، تو ان مسلمانوں کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں اس بات کی بھی فکر ہو کہ ہماری یہ عبادت قبول ہو جائے، ہماری یہ قربانی قبول ہو جائے اور ہمارا یہ عمل اللہ کے یہاں شرف قبول پالے، تو پھر اس کے بعد کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ اگر قبول نہیں ہوگا تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور روایت ہے کہ کل قیامت کے دن جن 3 لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ دنیا میں بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 لوگوں کو قیامت کے دن سارے انسانوں کے سامنے پیش کرے گا۔ ان میں سب سے پہلے مجاہد کو لایا جائے گا، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا اور لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوچھے گا، اس کو اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا، وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو کیا عمل لے کر آیا ہے، میرے پاس کیا عمل لے کر آیا ہے؟ تو وہ مجاہد جہاد کرنے والا اللہ سے کہے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے مر کر آیا ہوں، شہید ہو کر آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو میرے لیے نہیں لڑا تھا اور میرے لیے شہید نہیں ہوا تھا، تو اس لیے لڑا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، تو اس لیے شہید ہوا تھا تاکہ لوگ تیرے تعریف کرنے والے بنے کہ تو نے شہادت کے مقام کو حاصل کیا ہے۔ جہاں دنیا میں تجھ کو جو مقام جو تعریفیں سننا تھا وہ دنیا میں تیری تعریفیں ہو گئی ہے، اور جو تجھے نام کمانا تھا وہ تجھے نام دے دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ فرشتے سے کہے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو اور جہنم میں پھینک دو۔ اس کے بعد ایک قاری کو، دین کا علم رکھنے والے کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا کرتا تھا دنیا میں؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں تیرے قرآن کو پڑھتا تھا، تیرے قرآن کی تعلیم دیتا تھا، تیرے دین کی تبلیغ کرتا تھا اور تیرے بندوں کو صحیح راستہ دکھاتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے اس لیے عمل نہیں کیا تھا کہ مجھے راضی کرے، تو اس لیے عمل کرتا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کرنے والے بنے، تیری واہ واہ کرنے والے بنے، تیری قرآن کی تلاوت کی تعریف کرنے والے بنے۔ اسی جذبے کے ساتھ تو نے وہ عمل کیا تھا، لہٰذا تیری تعریف دنیا میں کی گئی ہے۔ اب آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہے، آخرت میں کوئی انعام نہیں ہے، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو اور جہنم میں پھینک دو، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی کو، مالدار کو لایا جائے گا، جس نے اپنے مال کے ذریعے غریبوں کی مدد کی، غریبوں کا تعاون کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہا۔ اللہ اس کو اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا، وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ تو میرے پاس کیا عمل لے کر آیا ہے؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ نے جو مال دیا تھا، جو دولت دی تھی، وہ میں نے ساری تیرے راستے میں قربان کر دی، نچھاور کر دی، تیرے بندوں پہ خرچ کرتے ہوئے، تیرے ضرورت مند بندوں کا تعاون کرتے ہوئے میں نے اپنے پورے پیسے کو نچھاور کر دیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے اس نیت سے پیسے خرچ نہیں کیے تھے کہ میری رضا حاصل کرے، تو اس نیت سے خرچ کرتا تھا، اس نیت سے لوگوں کو دیتا تھا تاکہ لوگ تیری سخی ہونے کے اعتبار سے تعریف کرے، تیرا نام ہو سخی ہے، تجھے پکارا جائے بہت دینے والا، بہت مدد کرنے والا، لہذا دنیا میں تیری تعریف کر دی گئی ہے۔ اب یہاں آخرت میں کوئی تیرے اس عمل کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، کوئی اجر نہیں دیا جائے گا، اس کو بھی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیے، ایک مجاہد جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا، ایک دین کا علم رکھنے والا جس نے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور تیسرا جس کو اللہ نے مال دیا، وہ مال خرچ کرتے رہا لیکن ان کی نیتوں میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے اور نیتوں میں خرابی ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا عمل اللہ کے یہاں رائے گا چلے جائے گا، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک دعا کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ سکھایا کہ تم نیک عمل کرو، تو نیک عمل کرنے کے بعد تمہارے اندر یہ فکر آنی چاہیے کہ میرا یہ نیک عمل قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ جب بندہ نیک اعمال کرتے رہتا ہے تو اس کے دل میں ایک قسم کا گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، ایک قسم کا غرور پیدا ہو جاتا ہے، میں اللہ کے راستے میں دینے والا، میں نمازوں کا اہتمام کرنے والا، میں لوگوں کی مدد کرنے والا۔ حضرت ابراہیم کس موقع پر دعا کر رہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے امتحانات دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، گھر کو چھوڑا، گھر بار خاندان کو چھوڑا، گاؤں کو چھوڑا، اس کے بعد بیوی بچوں کا امتحان لینے کا معاملہ آیا، ان کو لا کر خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ دیا، اس کے بعد آگ میں ڈالے گئے، سارے مرحلے ہوئے، اس کے بعد جب بچہ دوڑنے کے قابل ہو گیا اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اتنے سارے امتحانات دینے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم باپ اور بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ ازسر نو نئے طریقے سے تعمیر کرو، تو اس وقت حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے کہہ رہے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم ان کے دل میں یہ بھی ہو سکتا تھا میں نے کتنے امتحانات نہیں دیے، میں کیسے کیسے کڑے اور سخت مرحلے میں کامیاب نہیں ہوا، اب مجھے کیا ہونا ہے، میں تو اللہ کا حکم کو پورا کرنے والا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم نے فرمایا تم چاہے جتنے بڑے امتحانات دے دو اور جتنی زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کر لو، لیکن اس کے باوجود تمہارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے امتحانات دینے کے بعد جب بیٹے کو لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، اس وقت یہ دعا مانگی کہ اللہ عمل کو قبول فرما لے۔ اگر اللہ عمل کو قبول نہیں کرے گا تو پھر ساری محنت، ساری کوشش، ساری جد و جہد ضائع ہو جائے گی۔ آج ہمارے پاس جو کمی ہے اور ہماری عبادتوں کے اندر جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی عبادت کر کے ہمارا اندرون اور ہمارے دل میں ایک احساس برتری پیدا ہو جاتا کہ اگر کسی کے پاس زیادہ قربانیاں دی گئی ہے اس کے سینے میں فخر پیدا ہو جاتا، میرے پاس چھوٹے اتنے جانور کٹے، یا میں بڑے اتنے جانور کاٹا ہوں، یا اتنے میرے پاس حصے آئے ہیں، اتنے میرے پاس جانور کٹے۔ یہاں پر انسان اپنی انا کو مار کر اس بات کا احساس پیدا کرے کہ میں نے جانوروں کو ذبح کیا، قربان کیا، اللہ کا حکم تھا میں نے قربان کیا۔ اگر میں 50 جانوروں کو قربان کر دیا ہوں، اگر میں نے 10 جانوروں کو قربان کر دیا ہے، اگر میرے دل میں کھوٹ ہے اور میری نیت میں خرابی ہے تو وہ ساری جانوروں کی قربانی اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگی۔ آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، آپ کی عبادت کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، لیکن عبادت کا ذمہ ساقط ہونا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، یہ کمال انسان کے لیے ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج کی عید کا دوسرا دن ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا سبق اور پیغام مجھے اور آپ کو اور عبادت انجام دینے والے ایمان والوں کو یہ ملتا ہے کہ ہر عبادت کے انجام دینے کے بعد چھوٹی عبادت آپ کو کرنے کا موقع ملا، بڑی عبادت آپ کو کرنے کا موقع ملا، یا ان ایام میں قربانی آپ کو کرنے کا موقع ملا، یا حج کو جانے والوں کو حج کو جانے کا موقع ملا، جو عبادت کرنے کا موقع ملا اس کے فوری بعد اس بات کا احساس ہو جانا کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ دعاؤں کا اہتمام۔ حضرت مریم کی والدہ کا واقعہ سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ جس وقت حضرت مریم کی والدہ حمل سے تھی تو انہوں نے کہا تھا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، انہوں نے کہا کہ اللہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے میں نظر مانتی ہوں کہ آپ کے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، آپ کی عبادت کے لیے، فتقبل منی، میرے اس عمل کو آپ قبول کر لیجئے۔ یہ اللہ والوں کا اور دنیا کے سب سے زیادہ نیک لوگوں کا شیوا اور ان کا طریقہ ہے کہ وہ عبادت کو انجام دینے کے بعد، یہ عبادت کی نیت کرنے کے بعد اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کتنی کثرت سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تلقین فرماتے کہ عبادت کو انجام دینے کے بعد عبادت کی درستگی کے لیے، قبولیت کے لیے، اللہ کے ہاں محبوب و مقبول بننے کے لیے اس بات کی فکر کی جائے۔ دیکھیے ایک چیز ہے، انسان کے پاس قابلیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ قبول نہ کرے وہ بیکار انسان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ قبول کر لے تو اللہ دنیا میں اس کا نام روشن کرتا ہے۔ کن کو؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا واقعہ کس زمانے میں
میں ہوا اور کب ان کو ذبح کیا گیا، کتنی تاریخ گزر گئی، لیکن آج بھی دنیا میں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کہ جن کی سیرت پڑھیں گے تو ایمان میں تازگی ملتی ہے، ایمان میں حلاوت ملتی ہے۔ یہ اس لیے ملتی ہے کہ انہوں نے ایسے اعمال انجام دیے کہ جو اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، اور کچھ ایسے مردود و ملعون بھی تھے کہ جن کے پاس دنیا کی ساری دولتیں تھیں لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا۔ فرعون کا تذکرہ آپ قرآن میں کتنا نہیں پڑھتے، کتنا نہیں سنتے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ فرعون سب سے زیادہ ظالم سرکش بادشاہ تھا، اور اس کو اتنا گھمنڈ، اتنا فخر تھا، وہ کہتا تھا الیس لی الملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ وہ کہتا تھا کہ مصر کی بادشاہت کیا میرے لیے نہیں ہے کہ دیکھو کیسے مجھے میرے نہریں جاری ہے میرے محل میں، اور کیسے اللہ نے کیسے میرے پاس نعمتیں ہیں۔ اس گھمنڈ میں تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 100 سال عمر ہو گئی لیکن اس کے سر میں تک درد نہیں ہوا۔ وہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ وہ لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں بنا، وہ مردود بنا، اور قیامت تک انسانوں کو بتایا گیا اگر تم غلط راستے پہ چلو گے تو فرعون کے راستے پہ چلنے والے بنو گے، حامان کے راستے پہ چلنے والے بنو گے، ابو لہب ابو جہل کے راستے پہ چلنے والے بنو گے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے رضا کو حاصل کر لیا تو پھر تم ان لوگوں کے راستے پہ چلو گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، کامیاب ہوئے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ اس بات کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی عبادتوں کے انجام دینے کے بعد کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، تو اس کے نتیجے میں آدمی کا گھمنڈ بھی ختم ہوتا ہے، فخر بھی ختم ہوتا ہے، غرور بھی مٹتا ہے، اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے، للہیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہر عمل کو کرنے کے بعد وہ لوگوں کی تعریفیں سننے کا خواہش مند بھی نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی زبانوں سے اپنے چرچے سننے کا خواہش مند بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم نے یہ بھی سکھایا ہے۔ سورۃ الشعراء 19ویں پارے میں حضرت ابراہیم کی بعض دعاؤں کو نقل کیا گیا ہے، جس میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انه كان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند دعائیں اللہ سے مانگی۔ ان میں سے پہلی دعا یہ مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ تم مجھے میرا ذکر خیر آنے والے لوگوں میں جاری کر دیجئے، آنے والے لوگ میرا تذکرہ کرنے والے بنے، اچھائی کے ساتھ مجھے یاد کرنے والے بنے۔ اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، مجھے حکمت عطا کیجئے، مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے۔ کون فرما رہے؟ اللہ کے نبی، اور جن کو خلیل اللہ ہونے کا اعزاز اللہ نے دیا، وہ اللہ سے دعا کر رہے کہ اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے، میرا نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہو جائے، اور تاکہ قیامت کے دن میں انہی لوگوں میں سے شمار کیا جاؤں۔ اس کے بعد انہوں نے دعا فرمائی وَاجْعَلْ لِي لِسَانًا صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آنے والے لوگوں کی زبانوں پر میرا ذکر خیر ہو۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں تو لوگ مجھے یاد کرے، میرا ذکر ہو، میری تعریفیں کی جائے۔ وہ اس وقت ہوگا جب آپ اچھے کام کریں گے، اچھے بھلائی کے کام کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے کام کریں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کام کریں گے، تو اللہ ان کے تذکروں کو زندہ کرتا ہے، ان کے نام کو روشن رکھتا ہے۔ اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام نہیں کیے، ان کے نام زندہ ہوتے ہیں لیکن اچھائی کے لحاظ سے نہیں ہوتے، برائی کے لحاظ سے، بچنے کے لحاظ سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر دعا مانگی۔ اس کے بعد وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ میرا باپ گمراہ ہے، اس کو آپ معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن مجھے رسوا مت کیجئے، يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، کہ جس دن انسان کا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اگر مال اللہ کی رضا کے مطابق خرچ نہیں کیا تھا وہ مال بھی کام نہیں آئے گا، اگر اولاد کی صحیح تربیت کر کے ان کو دیندار نہیں بنایا تھا وہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم نے ان دعاؤں کے ذریعے بتایا کہ تمہاری فکر میں یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری اولاد بھی صحیح ہو، تمہارا مال بھی صحیح ہو، تاکہ قیامت کے دن تمہیں رسوائی اٹھانا نہ پڑے، شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔ کتنی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نقل کر کے انسانوں کو بتایا کہ تم دعائیں اللہ سے ایسے مانگو، تمہارے لیے ہر مرحلے میں اللہ سے تعلق ہونا چاہیے۔ جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس وقت انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ یہی دعا ہے جب غزوہ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھا تھا، اور جب
جب غزوہ احد کے موقع پر جب ان کو ڈرایا گیا تھا کہ دشمن تمہارے پیچھے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر مسلمان باضابطہ قربانی دے رہے ہیں، کل بھی دیں گے، لیکن سیرت ابراہیمی سے ہم لوگوں کو سیکھنا کیا چاہیے؟ یہ اب آئندہ سال آئیں گا، پھر آئندہ بقرعید کے موقع آئیں گا، تو پھر اس وقت سیرت ابراہیمی کی یاد تازہ ہوگی۔ یہ ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہماری زندگی یہ ہونی چاہیے کہ اب میں قربانی دے دیا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کر دیا ہوں، گویا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے راستے پہ ڈال دیا ہے۔ اب میری یہ کوشش اور فکر ہونی چاہیے کہ میری زندگی اسی ڈگر پر چلتے رہے، اور میں اسی راستے پہ اپنی زندگی کو ڈال دوں کہ جس راستے پہ چل کر انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ آپ نے وہ آیت سنی ہے سورۃ الحج کی، جس میں اللہ نے قربانی دینے والوں کے بارے میں فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ نے قربانی کس لیے دلوائی تھی؟ کیا نام و نمود کے لیے قربانی دلائی؟ کیا اپنے تذکیروں کے لیے قربانی دلائی؟ کیا اس لیے قربانی دلائی کہ آپ کا نام ہو کہ کتنے جانور آپ نے کاٹے تھے؟ یا اللہ کو یہ مقصود ہے کہ اللہ انسانوں کا گوشت پہنچائے اوپر؟ یہ ساری چیزیں مقصود نہیں ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بندے کے اندر کتنا تقویٰ آ گیا ہے، میرے حکم کو پورا کرنے کا کتنا مزاج بن گیا ہے، وہ کتنی للہیت کے ساتھ، کتنے جذبے کے ساتھ، کتنے خلوص کے ساتھ، کتنی فکر مندی کے ساتھ میرے حکم کو پورا کرنے والا بنا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے حکم کو مان کر قربانی کرے گا، وہ بندہ قربانی کے بعد بھی اللہ کے حکم کی رعایت کرنے والا بنے گا۔ اگر اللہ کے حکم کی رعایت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قربانی کرے تھے ظاہری دکھاوے کے لیے، ہم نے قربانی کی تھی ایک رسم کو نبھانے کے لیے، ہم نے قربانی کی تھی ہمارے معاشرے کا رواج ہے قربانی کرنا مالدار پہ، ہم نے اس لیے قربانی کی تھی۔ تو یہ اگر ہم یہ سمجھ کر اس کے بعد اللہ کی اطاعت فرما برداری کو چھوڑ دیں گے تو پھر میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وہ زندگی میں انقلاب، وہ تبدیلی نہیں آئے گی جو اللہ ان واقعات کے ذریعے، ان عبادتوں کے ذریعے، ان افعال و اعمال کے ذریعے انسانوں کے اندر لانا چاہتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، پہلی چیز حضرت ابراہیم کی سیرت کے ذریعے، دعا کے ذریعے جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ انسان عبادت کرنے کے بعد عبادت کی قبولیت کی فکر اپنے اندر پیدا کرے۔ آپ نے قربانی دی، آپ کی قربانی قبول ہو جائے، یہ فکر پیدا ہونی چاہیے، اور فکر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ سے گڑ گڑانے والے بنے، دعا کرنے والے بنے۔ قربانی کرنے کے بعد کہ اے اللہ، آپ کا حکم تھا، میں نے قربانی تو کر دی، معلوم نہیں کہ آپ نے قبول فرمایا یا نہیں قبول فرمایا، میری جتنی استطاعت تھی، میری جتنی حیثیت تھی، میری جتنی اوقات تھی، میں نے آپ کے حکم کو بجا لا لیا ہے، یقیناً میرے اعمال میں کھوٹ ہے، میری عبادتوں میں قصور ہے، لیکن آپ قبول کر لیجئے تاکہ میری یہ قربانی کل قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آپ کے حضور پیش کی جائے، اور اس کے بدلے مجھے نعمتوں سے، عدل و ثواب سے نوازا جائے۔ تو یہ فکر انسان کو ہونا چاہیے، جو عبادت انسان کرے وہ قبول ہو جائے، تو پھر انسان عبادت کو اچھے سے اچھا کرنے کی بھی فکر کرے گا، اہتمام بھی کرے گا کہ عبادت میں کیسے جان آتی ہے، کیسے عبادت قابل قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ حضرت ابراہیم نے جو دعائیں مانگی تھی، ان میں سے دو دعائیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ اپنا تذکرہ بعد میں آنے والے لوگوں میں اچھائی کے ساتھ ہونا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا پڑے گا۔ تو جو قربانیاں دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگاتے ہیں، پھر اللہ ان کو روشن کرتا ہے، ان کے نام کو زندہ رکھتا ہے، ان کے تذکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد رکھتا ہے، اور لوگ ان کے نام کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کرنے والے بنتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔